بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، پروفیسر گیٹیل کہتا ہے کہ اخلاقی سوچ جب وسعت اختیار کر جاتی ہے تو اخلاقی سوچ طاقت کی شکل میں سامنے آ جاتی ہے، اور اخلاقی سوچ ہی جب طاقت بن جاتی ہے تو وہ قانون کی شکل اختیار کر جاتی ہے، اور کسی بھی معاشرے کے اندر اخلاقی معیار تخلیق کرنے والے لوگ جو ہیں وہی قانون اس معاشرے کے لیے تخلیق کرتے ہیں اور لاگو کروانے کا ذمہ دار ہوتے ہیں۔ جہاں تک ایک وکیل کی وکالت نامے کی حد تک اتھارٹی کا معاملہ ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں پیشہ ورانہ آداب کے حوالے سے۔ پیشہ ورانہ آداب اور اخلاق ایک وکیل کی پریکٹس کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک وکیل دوسرے وکیل کے کلائنٹ کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرے یا چرائے تو بنیادی طور پر یہ موکل کلائنٹ کی چوری تصور کیا جائے گا، اور آج کل بعض وکلاء کچھ ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر لیتے ہیں کہ وہ فیس حاصل کرنے کے لیے پرسونیفیکیشن کا استعمال کرتے ہیں، اپنا نام کسی اور لوگوں کے ساتھ منسوب کر لیتے ہیں یا جس کے ساتھ منسوب کر لیتے ہیں، اور دھوکہ دہی اور پیشہ ورانہ بددیانتی کے مرتکب ہوتے ہیں۔ وکلاء بنیادی طور پر ایک قابل احترام پیشے کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں، اور اس قسم کی گھٹیا اور قابل نفرت حرکتوں سے ان کو اجتناب کرنا چاہیے، اور لیگل ایتھکس جو ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب یہ باتیں مختلف کیس لاز کے اندر ڈسکس کی گئیں، اور 2000 MLD پیج 1264 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا، اور 2002 CLC پیج 1931 میں اس بات کو ڈسکس کیا گیا، اور 2000 MLD پیج 1275 کے اندر اس بات کو ڈسکس کیا گیا کہ ایک جو پریکٹسنگ لائر ہے، ایک پریکٹسنگ ایڈوکیٹ جو ہے، اس کو انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہی کلائنٹ سے ڈسکس معاملے کو کرنا چاہیے، اور اپنے کلائنٹ کے معاملات کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔ انگلش لا بنیادی طور پر کہتا ہے کہ جج انصاف کے مندر میں دیوتا کی حیثیت رکھتا ہے، اسے پتھر یا مٹی سے بنایا جا سکتا ہے، لیکن وہ انصاف کا پتلا جسے اس لیے وہاں لگایا گیا ہے تاکہ وہ دعویٰ کرنے والوں کو سہارا دے سکے، اس کی شان و شوکت کو قائم رکھنا ہوتا ہے تاکہ عوام کی بہتری کی ذمہ داری پوری کی جا سکے، اس کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے انصاف کا پتلا جو کہ قانون وکیل کی شکل میں سامنے لے کے آتا ہے، وہ بنیادی طور پر اس دیوتا کی جو انصاف کے مندر میں رکھا گیا ایک مورتی ہے، اس کی ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے، اور مختلف حقائق اور قوانین کی انٹرپریٹیشن کرنے کے لیے، اور ان انٹرپریٹیشن سے جو مسائل سامنے آتے ہیں ان کو واضح کرنے کے لیے ایک وکیل جو ہے وہ مسائل کی نشاندہی کرتا ہے، اور الزام تراشی کا جہاں تک معاملہ ہے لیگل ایتھکس کو نظر انداز کرنے کا، تو یہ باتیں ایڈوکیسی کے پروفیشن کو قطعی صورت زیب نہیں دیتی ہیں۔ اور یہ بات آل انڈیا رپورٹر 1962 جموں ہائی کورٹ جو ہے پیج 42 کے اندر اس کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ اب بات آ جاتی ہے کہ ایک وکیل جو ہے وہ اپنے کلائنٹ کے تمام معاملات کو دیکھتا ہے، اور اس کو ہمیشہ سے اپنے جو پیشہ ورانہ معاملات ہیں ان کو دیکھنا پڑے گا، اور عدالت کو بہتر انداز سے وہ گائیڈ کرتا ہے، اور گائیڈ کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ اور ایک دیوانی مقدمے میں ایک وکیل اپنے کلائنٹ کی طرف سے ہر قسم کے بیان دے سکتا ہے، حتیٰ کہ راضی نامے تک کا بیان جو ہے وہ وکیل جو دے گا
وہ قابل قبول تصور کیا جائے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ بھی ہوئی ہے 2018 CLC پیج 75 کے اندر اس بات کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا، اور اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بات سامنے آ جاتی ہے کہ ایک وکیل کو خصوصی طور پر وکالت نامے میں یہ اختیار دیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے سائل کے لیے جو بہتر سمجھتا ہے، جس طرح بہتر سمجھتا ہے، وہ کوئی عمل کر سکتا ہے اور وہ اس پارٹی کے لیے بائنڈنگ ایفیکٹ رکھے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 1990 ALD پیج 623 کے اندر اور 1989 CLC پیج 1316 کے اندر۔ ایک وکیل کی طرف سے انجام دیے گئے جتنے بھی افعال ہیں وہ سائل کے اوپر بائنڈنگز ہوتے ہیں، اور جب تک اس کے اختیار پر پابندی کسی خاص شک کے تحت نہیں لگائی جا سکتی، وہ اس کلائنٹ کے اوپر بائنڈنگ کا درجہ رکھتے ہیں۔ یہ بات 1990 CLC پیج 1473 کے اندر انٹرپریٹ کی گئی تھی۔ جو بھی پارٹیز اپنے اپنے وکلاء ہائر کرتے ہیں تو فریقین جو ہیں اپنے وکلاء کی طرف سے نیک نیتی کے ساتھ کیے گئے جو بھی اعمال ہیں ان اعمال کے پابند ہیں، جنہوں نے اپنے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ان وکلاء نے سر انجام دیے ہیں، جو بیانات دیے ہیں۔ یہ بات ایک سیٹلڈ پرنسپل ہے لا کے اندر، اور 1929 آل انڈیا رپورٹر پیج 33 کے اندر اس کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ اور ایک وکیل پریکٹیشنر اینڈ بار ایکٹ جو ہے اس کے رول 5 کے تحت اپنا جو پاور آف اٹارنی، جو وکالت نامے کا اختیار ہے، کسی دوسرے وکیل کو بھی ٹرانسفر کر سکتا ہے، اور بجائے کونسل کے طور پر کسی کو بھی اس مقدمے میں جس میں وہ وکیل کے طور پہ ہے کسی کو بھی بھجوا سکتا ہے۔ یہ بات ڈسکس کی گئی 1984 CLC پیج 2154 کے اندر۔ البتہ عام قسم کی جو بھی ڈیوٹیز ہیں، مثلا سمن، نوٹس، درخواست، دعویٰ دائر کرنا، وکلاء کے کلرک جو ہیں ان کو بھی ڈیلیگیٹ کی جا سکتی ہیں یہ تمام پارس، اور اس پہ کوئی پارٹی اعتراض نہیں کر سکتی۔ یہ بات آل انڈیا رپورٹر میں 1941 پشاور ہائی کورٹ پیج 1 کے اندر ایک سیٹلڈ پرنسپل کے طور پہ ڈسکس کی گئی تھی۔ البتہ کلرک کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ ایک وکیل کا جو کلرک ہے وہ اپنے وکیل کی طرف سے مقدمے کی پیروی نہیں کر سکتا، صرف اور صرف کچھ حد تک کچھ اسپیشل جو معاملات ہیں وہ کر سکتا ہے۔ مقدمے کی پیروی جو ہے وہ کلرک کے ذریعے نہیں کی جا سکتی ہے، اس کو کوئی اس طرح کی اتھارٹی نہیں دی جا سکتی ہے۔ البتہ کچھ خاص قسم کے فرائض کے لیے اس کو بھجوایا جا سکتا ہے۔ یہ بات 1984 CLC پیج 3332 کے اندر بھی ڈسکس کی گئی تھی۔ اب ایک وکیل اپنی پارٹی کی طرف سے اپنا کوئی دعویٰ جو ہے اس کو وڈرا کرنے کا مجاز اس وقت ہوگا جب پاور آف اٹارنی اس وکالت نامے کے اندر اس کو اس بات کی پاور دی گئی ہے۔ اگر نہیں دی گئی ہے تو اگر وہ وکیل صاحب وڈرا کر رہے ہیں تو وہ غیر قانونی وڈرال ہوگا، اور یہ بات PLD 1993 لاہور ہائی کورٹ پیج 76 کے اندر ڈسکس کی گئی تھی۔ اب کسی معاملے میں ایک وکیل کو مساہلت کرنے یا تنازع کو حل کرنے کے لیے آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کا کوئی موڈ اختیار کرنے کا حل، کوئی بھی حل پیش کرنے کا اختیار ہے اور اس پہ عمل درآمد کرنے کا اختیار ہے، اور یہ بات ڈسکس کی گئی تھی 1992 SCMR پیج 876 کے اندر۔ البتہ یاد رکھیے گا کہ ایک ایڈوکیٹ ان پارٹیز کے مابین ایسے معاملات کے اوپر مسالت کے لیے یا کسی نیگوسیشن کے لیے یا کسی آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے کوئی اقدام نہیں کر سکتا ہے جو کہ اس کیس کی بابت نہیں ہے جو کیس کو ڈیل کرنے کے لیے اس کو وکالت نامہ سائن کر کے دیا گیا ہے۔ یہ بات 1992 SCMR پیج 876 کے اندر ڈسکس کی گئی تھی۔ اب ایک ایڈوکیٹ کسی مقدمے میں سرکمسٹانسز آف دی کیس، فیکٹس آف دی کیس کے حوالے سے ایڈمیشن کا جو بیان دے گا وہ پارٹیز کے اوپر بائنڈنگ کا ایفیکٹ رکھتا ہے، اور یہ بات 1989 MLD پیج 141 کے اندر بھی ڈسکس کی گئی تھی۔ اور وکیل کی طرف سے جو ایڈمیشن ہے
اس کے کلائنٹ کے اوپر وہ بائنڈنگ ایفیکٹ رکھتا ہے جب تک کہ حقائق کا غلط ادراک نہ کیا گیا ہو۔ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وکیل نے فیکٹس کو چھپاتے ہوئے دوسری پارٹی کے ساتھ مل کے یہ معاملہ کیا ہے اور اس نے حقائق کو چھپاتے ہوئے ایڈمیشن کیا ہے، اپنی پارٹی کو نقصان پہنچایا ہے دانستہ طور پر اور دوسری مخالف پارٹی سے مل گیا ہے، تو یہ مس کنڈکٹ کے زمرے میں آئے گا۔ اور یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 1992 CMR پیج 876 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا۔ اس سے پہلے بھی PLD 1965 سپریم کورٹ آف پاکستان پیج 106 کے اندر اس بات کو واضح کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ ایک وکیل کا ایڈمیشن اپنے کلائنٹ کے اوپر بائنڈنگ اس وقت نہیں ہوگا جب وہ ان ڈائریکشنز اور ان اتھارٹیز اور ان پروویژنز جو اس کو وکالت نامے میں سائن کر کے دیے گئے ہیں اس کی خلاف ورزی میں وہ کر رہا ہے، جبکہ اس کو پار ہی نہیں دی گئی کہ وہ ایڈمیشن کرے، لیکن اس نے ایڈمیشن اگر کر دیا ہے تو وہ بائنڈنگ افیکٹ نہیں رکھتا اگر وہ حقائق کے بالکل مخالف جا کے اس نے ایسے کیا ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 1984 CLC پیج 1771 کے اندر اور 1991 SCMR پیج 876 اور 1991 MLD پیج 1030 کے اندر اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ یاد رکھیے گا کہ وکیل دعوے میں اس وقت مسالت کرنے کا مجاز نہیں ہوگا جب تک اس کو مسالت کے لیے وکالت نامے میں باقاعدہ واضح ہدایات نہ دی گئی ہوں۔ یہ بات سیٹلڈ پرنسپل ہے ایک وکیل کے لیے اور ایک سیٹلڈ لا ہے، اور یہ بات ڈسکس بھی ہوئی ہے آل انڈیا رپورٹ 1941 سندھ ہائی کورٹ پیج 28861 کے اندر اور PLD 1979 آزاد جموں اینڈ کشمیر ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے پیج 23 کے اندر اس کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ اگر وکالت نامے میں وکیل صاحب کو مسالت کرنے کا اختیار دیا گیا ہے دین وہ مسالت کرنے کا اختیار رکھتے ہیں، مجاز ہیں، ادروائز نہیں ہیں۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے PLD 1978 لاہور ہائی کورٹ پیج 829 کے اندر اور 1971 SCMR پیج 634 کے اندر اس بات کو ڈسکس کیا گیا تھا۔ اب وکالت نامے کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ اس وکالت نامے کی جو پروویژنز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے کی جائے گی، اس سے بیان نہیں جایا جائے گا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 1992 SCMR پیج 876 کے اندر۔ اب کسی کویسچن آف لا کے اوپر اگر ایک ایڈوکیٹ اپنی پارٹی کو نقصان پہنچاتے ہوئے غلط ایڈمیشن کر لیتا ہے تو وہ قطعی صورت اپنے کلائنٹ کے حوالے سے بائنڈنگ افیکٹ قائم نہیں کیا ہے، وہ اس کلائنٹ کے اوپر قطعی صورت بائنڈنگ افیکٹ نہیں رکھے گا اور قانون کے سوال کے اوپر غلط اقبال بیان جو ہے وہ قابل پابندی نہیں ہوگا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی 1991 MLD پیج ہے 1031 کے اندر اور 1991 MLD پیج ہے 1291 کے اندر اور PLD 1975 لاہور ہائی کورٹ پیج 311 کے اندر اس کو انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اب وکالت نامے کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ وکالت نامے کی پروویژن سے بیان جا کے نہیں کی جائے گی بلکہ اس کے سرکمسٹانسز اس کیس کے اور وکالت نامے میں جو پارٹس جو اتھارٹیز اس کو گرانٹ کی گئی ہیں اس سے بیان نہیں ہو جا سکتا۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے 1991 CLC نوٹ 124 کے اندر اور 1991 CLC پیج نوٹ ہے 67 کے اندر اس بات کو کیا گیا تھا۔ اب ایک وکیل قانون کی نگاہ میں یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ سائل کی طرف سے کسی پلینٹ کے اوپر کسی دعوے یا جواب دعویٰ میں وہ اس کے بہاف پہ اپنے کلائنٹ کے بہاف پہ دستخط کر لے اور یہ تصور کیا جائے گا کہ وہ اس کلائنٹ نے ہی وہ دستاویز جو ہے وہ پلیڈنگ جو ہے وہ سائن کی ہے۔ یہ بات انٹرپریٹ ہوئی ہے PLD 1980 کراچی ہائی کورٹ پیج 477 کے اندر۔ اب کسی وکیل نے ایک پارٹی کے 2 مقدمات چل رہے ہیں اور ایک
मुकदमे में के अंदर कोई ऐसी बात, कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या कोई ऐसा मामला वाज़ेह कर दिया है जो उस दावे की हद तक तो बाइंडिंग है, लेकिन दूसरे दावे में कतई सूरत उस पार्टी के ऊपर वो बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखती है। ये बात इंटरप्रेट हुई PLD 1980 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 22 के अंदर। अब जो वकालतनामे के ज़रिए एक वकील को जो पार है वो बुनियादी तौर पे ये है कि वकील की इब्तदाई ज़िम्मेदारी है कि वो मुकदमे की पैरवी मुनासिब तौर पर करेगा, अदालत की हेल्प आउट करेगा और उस मुकदमे को अदालत की मदद के लिए इस तरह से इंटरप्रेट करेगा कि इंसाफ की बिना पर कानून के मुताबिक फैसला करने में उस अदालत को आसानी पैदा हो जाए। ये बात इंटरप्रेट हुई PLD 1997 कराची हाई कोर्ट पेज 204 के। अब याद रखिएगा कि एक वकालतनामे में इस्तेमाल किए गए अल्फाज जो भी हैं, जो प्रोविजंस हैं, वो इस बात को इंडिकेट करते हैं कि मां सवाए दो किस्म के इख्तियारात के, यानी उस वकील का पैरवी करना और अमल करने के बाद कोई इख्तियार वकील को ना दिया गया था। जो लफ्ज़ पैरवी करना और अमल करना को इस हद तक इंटरप्रेट नहीं किया जा सकता, बियॉन्ड नहीं लेके जाया जा सकता कि वकील को अपने मोक्कल की तरफ से मुकदमा के बारे में तमाम इख्तियारात हासिल हो गए हैं। मामला है पैरवी का और अमल करने का। उसमें यह नहीं है कि उस मुकदमे की हद तक हर तरह के मामलात उस पार्टी के जो इंटरेस्ट हैं उन्हीं को नुकसान पहुंचा दिया जाए। अलबत्ता अगर वकालतनामे के अंदर ऐसी प्रोविजंस मौजूद हैं कि खसूसी इख्तियार दे दिया गया है कि वकील हालात के मुताबिक जो ज़रूरी समझे वो करे, तो उससे मुराद ये नहीं ली जा सकती कि वाज़ेह इख्तियारात से मुतसादम ये बात उस पार्टी के जो इंटरेस्ट हैं उनसे मुतसादम कोई बयान दे दे। एक वकील को अपने क्लाइंट की मुकदमे की पैरवी करते हुए इख्तियार जो वकालतनामे में उसको दिया गया है उससे बियॉन्ड नहीं जाना है। वकील का इख्तियार एक वकालतनामे की बिना पर है, उसकी जो प्रोविजंस हैं उसी के अंदर रहते हुए उसने मुकदमे की पैरवी और अमल करना है। अब वकील का इख्तियार वकालतनामे के गिर्द घूमता है, उसकी शराइत पर मबनी है। अगर बाज़ इख्तियारात का वकालतनामे में जिक्र मौजूद नहीं है तो उस हद तक उसको वुसअत नहीं दी जा सकती और उनको इंटरप्रेट भी नहीं किया जा सकता, उन पार्ट्स को इनहेरेंट भी नहीं कर सकता कि बस मैं वकील हो गया और मैं पैरवी में इस तरह के बयान दे सकता हूं, नहीं दे सकता है। अब एक वकील को वकालतनामे की जो प्रोविजंस हैं उन्हीं के मुताबिक ये इख्तियार नहीं है कि वो किसी मुकदमे को हलफ की बिना के ऊपर पेशकश कर दे पार्टी की मर्जियों के बगैर। अब पार्टी की मर्जी नहीं है, वकालतनामे में कोई इस तरह की प्रोविजन नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से वो हलफ की तरफ अगर जा रहा है तो वो वकालतनामे की प्रोविजंस और कंडीशंस जो हैं वहां से बियॉन्ड जा रहा है। अब इस तरह का कोई भी अमल जो वकालतनामे की प्रोविजंस और कंडीशंस जो हैं, जो पार्टी और एक वकील के दरमियान डिस्कस की गई हैं और जिन पे उनका वकालतनामा जिन बुनियादों पर साइन किया गया है, उससे बियॉन्ड एक वकील कतई सूरत नहीं जा सकता। ये बात 1997 CLC पेज 243 के अंदर डिस्कस की गई और इससे पहले PLD 1996 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पेज 237 के अंदर इस बात को बहुत वाज़ेह अंदाज से डिस्कस किया गया था। तो दोस्तों, मैं बात करना चाह रहा था एथिक्स ऑफ एडवोकेसी के हवाले से कि एक वकील को वकालतनामे की हद तक पार्स मौजूद हैं, उसके पास अथॉरिटीज़ मौजूद हैं, उस क्लाइंट के मुकदमे की पैरवी करना और उस मामले की अमल करने की हद तक उससे बियॉन्ड बिल्कुल नहीं है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।